بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں بلکہ درجنوں ٹیچرز یونین نے پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام یعنی گورنمنٹ سکولوں کی نجکاری کے خلاف احتجاجی تحریک کا بھرپور آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ پورے پنجاب کے 36 اضلاع میں اس احتجاج کو مؤثر بنانے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ ٹیچرز یونین کے ضلعی عہدیداروں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں اور ان سے کہا گیا ہے کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ یہ احتجاج اتنا پرزور ہو کہ گورنمنٹ آف پنجاب پر پریشر ڈالا جائے کہ وہ اپنے اس پروگرام سے پیچھے ہٹ جائے اور نجکاری کا معاملہ مزید آگے نہ بڑھ پائے۔ اس کے لیے تمام اساتذہ تنظیمیں اساتذہ کے ساتھ میٹنگز کر رہی ہیں اور انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ احتجاجی تحریک کا بھرپور طاقت کے ساتھ آغاز 29 مئی 2024 بروز بدھ کو ہوگا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ اساتذہ تنظیموں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گی، مگر اس تحریک میں آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ آپ اس تحریک میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ بھی پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام یعنی گورنمنٹ سکولوں کی نجکاری کی وجہ سے براہ راست زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ سکولوں کی نجکاری سے آپ کی ایجوکیٹرز کی بھرتیاں نہ صرف رک گئی ہیں بلکہ سرے سے ہی ختم کر دی گئی ہیں۔ آپ نے خود کہا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، جہالت ہے۔ ہم حکومت پنجاب کے ایسے اقدامات کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ۔ مگر میرا آپ سے سادہ سا سوال ہے کہ اگر یہ ظلم ہے تو کیا آپ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ اگر یہ زیادتی ہے تو کیا آپ اس زیادتی کو خاموشی سے سہ کر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا اپنے حق کے لیے آگے آئیں گے؟ اگر یہ ناانصافی ہے تو کیا آپ انصاف کے لیے آگے بڑھیں گے؟ اگر یہ فیصلے جہالت ہیں تو کیا آپ روشنی کا ذریعہ بنیں گے؟ یقیناً ہاں، تو پھر گھر بیٹھے نہ تو حق ملے گا، نہ انصاف اور نہ ہی نوکریاں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ 6-7 سال سے نوکریاں نہیں آئیں۔ میرا آپ سے سادہ سا سوال ہے کہ اگر گورنمنٹ نے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے۔ آپ میں سے ہر ایک یہی سوچتا ہے کہ میں ایک اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ یہی ایک بات آپ لاکھوں نوجوان سوچ کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ گھر بیٹھے بٹھائی نوکری مل جائے گی، بس مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ خدارا اس سوچ سے باہر نکل آئیں کہ میں ایک اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک اکیلا ہوتا ہے اور 2 11 کے برابر ہوتے ہیں؟ اب تو چھوڑ دیجیے اپنی ضد اور شامل ہو جائیے اساتذہ کی اس تحریک کے ساتھ، کیونکہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ یہاں حق ملتا نہیں، چھیننا پڑتا ہے۔ درجنوں اساتذہ تنظیموں کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے۔ ہم سب آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کی آواز بن رہے ہیں، آپ کے حق کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے۔ آپ اپنے اپنے احتجاجی تحریک میں شامل ہوں، شریک ہوں۔ اپنی شرکت کی 20 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں یا پھر کچھ تصاویر مجھے واٹس ایپ کریں تاکہ آپ کی آواز ایجوکیشن منسٹر تک پہنچائی جا سکے اور ایک زبردست قسم کا پریشر بنایا جا سکے کہ لاکھوں اساتذہ اور نوجوان آپ کے اس پالیسی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس تحریک میں، اس احتجاج میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو پھر یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ ناانصافی اور نوکری نہ ملنے کا بہانہ مت کیجیے گا۔ یہ سب کہنے کا حق پھر آپ کو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے آخری سنہری موقع ہے۔ اگر آپ احتجاج ریکارڈ کروانے گھر سے نہ نکلے تو معذرت کے ساتھ
نہ ظلم رکے گا، نہ انصاف ملے گا اور نہ ہی روزگار ملے گا، بلکہ زیادتی روز بروز بڑھتی چلی جائے گی اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ خواتین بھی اس احتجاج کا ضرور حصہ بنیں، اپنے اپنے علاقے میں ہونے والے احتجاج میں شرکت کی تصاویر یا ویڈیوز شیئر کریں، بے شک خود سامنے نہ آئیں، تصاویر بھی شیئر کی جا سکتی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ کر سکیں تو پھر شکوہ بھی نہ کیجیے گا۔ یاد رکھیے 29 مئی 2024 بروز بدھ بھرپور احتجاج کی کال، اور آپ کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔